غریب ملک کے وزیروں کے دن پھر گئے۔ وفاقی کابینہ ارکان کی تنخواہ 2 لاکھ سے بڑھا کر 5,19,000 روپے کرنے کی منظوری۔ کابینہ ارکان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے قانون سازی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے اسمبلی کی منظوری دے دی۔ کابینہ ارکان کی تنخواہیں اور مراعات ارکان پارلیمنٹ کے برابر ہو گئیں۔ وفاقی وزیروں، وزرائے مملکت، مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ۔ بینکوں سے ونڈ فال ٹیکس وصولی کی بد میں ایک اور بڑی کامیابی۔ 4 ہفتوں میں 34 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع ہو گئی۔ اعلامیے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے واجب الادا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ 58,701 روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرائی۔ ملک بھر میں یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں جلوس عزا خانہ مبارک بانو موہن پورہ سے برآمد۔ ذوالجناح تابوت و تبرکات شامل۔ سیکیورٹی انتظامات کے طور پر فوارہ چوک جانے والے راستے کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر سیل کر دیے گئے۔ سکھر میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزاداری جلوس۔ ٹریفک پولیس نے کراچی کے مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ ایم اے جناح روڈ گرو مندر سے ٹاور تک عام ٹریفک کے لیے بند۔ ناظم آباد سے آنے والے افراد لزبیلا چوک سے گارڈن سے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں۔ حسن اسکوائر سے پیپلز چورنگی جانے والی ٹریفک کو کشمیر روڈ سے بھیجا جائے گا۔ شارع قائدین سے نمائش جانے والی ٹریفک کشمیر روڈ کا راستہ اختیار کرے گی۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، آخری عشرے کا آغاز، شب قدر کی تلاش۔ ملک بھر کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کا اعتکاف۔ طاق راتوں میں مسلمان رات بھر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی حاجات و مناجات پیش کریں گے۔ متقفین مساجد میں قائم اپنے خیموں میں خصوصی عبادات میں مشغول رہیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب۔ شہباز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ ادا کی۔ یکم مارچ سے تاحال پاکستانی پاسپورٹس پر عمرہ ویزا میں مشکلات، عازمین پریشان۔ پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد حالیہ دنوں میں عمرہ ویزے کے حصول میں ناکام۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے شہری پریشان۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ پر عمرہ کے ویزے جاری نہیں ہو رہے۔ پاکستانی پاسپورٹس پر تاحال ویزے نہیں ملے۔ ذرائع کے مطابق زائرین کے رش کی وجہ سے پاکستان، مصر اور بنگلہ دیش کے عازمین حرم کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے، کیونکہ ان ممالک سے زائرین کی بھاری تعداد حرمین شریفین پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ شاہینوں کی کیویز کے خلاف T20 سیریز میں دھماکے دار واپسی۔ تیسرے میچ میں نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے دھول چٹا دی۔ آکلینڈ میں پاکستان نے 205 رنز کا ہدف صرف 16 اوورز میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز نے ناقابل شکست سنچری اور کپتان سلمان آغا نے نصف سنچری داغ دی۔ پاکستان نے T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں کم سے کم اوورز میں 200 سے زائد رنز کا ہدف حاصل کرنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ حارث رؤف نے 29 رنز لے کر 3 شکار کیے۔ عباس آفریدی، ابرار احمد اور شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-1 کی بڑھتری حاصل۔ اور زمین پر توانائی کے بے تحاشا بوجھ کو کم کرنے کے لیے آج ارتار منایا جائے گا۔ شب 8:30 سے 9:30 کے درمیان تمام غیر ضروری روشنیاں گل کر دی جائیں گی۔ ارتار پہلی بار 2007 میں سڈنی کے اوپیرا ہاؤس کی روشنیوں کو بجھا کر منایا گیا تھا، جس میں 1 کروڑ سے زائد شہریوں نے شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ ارتار پر غیر ضروری لائٹس بند کرنا توانائی کے استعمال میں عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ارتار کا مقصد زمین کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ترغیب دینا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول اور میں ہوں سنیا ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔